بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی اس کہانی بڑی آزمائش کا چھٹا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نازیہ چائے لے آئی۔ بھائی فی الحال آپ کو بھابھی کے ہاتھ کی بنی چائے ہی ملے گی، کیونکہ وہ کھانا بنا رہی ہیں، وہ بھی ایسی مشکل ڈش جو انہوں نے کبھی بنائی نہیں، مگر آپا کا حکم ہے کہ وہی بنائیں۔ کچھ تو بنانا آئے، کچھ تو سے کیا مراد ہے؟ وہ بے چین ہوا۔ کچھ تو سے مراد ہے شبدیگ۔ وہ ہنسی۔ میں نے یہ نام سنا تو ہے، مگر ہمارے ہاں کبھی ایسی ڈش بنی تو نہیں، اسی لیے آج بھابھی سے بنوائی جا رہی ہے۔ کوفتوں کے لیے قیمہ چوپر کی بجائے سل پر پیسا جائے گا، تو یہ کوفتے ہوئے۔ شبدیگ تو پوری رات پکائی جانے والی ڈش ہوگی۔ جی نہیں، اس کوفتوں کے سالن میں شلجم ڈالے جائیں گے، اسی کو شبدیگ کہتے ہیں۔ کوفتوں کو بدمزہ کرنے کی کوشش۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، چائے وہیں رکھی رہی۔ کچن میں جا کر جھانکا، پارے سل پر قیمہ پیسنے میں لگی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، گھبرائی ہوئی پارے کو کھینچتا ہوا کمرے میں لایا۔ ہاتھ دھو کر آؤ، حکم دیا۔ وہ ہراساں ہو کر نازیہ کو دیکھنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ عادل آرام سے چائے پینے لگا۔ ویسے نازی، تمہاری بھابھی چائے تو اچھی بنا لیتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی اس لیے ہے کہ آپ گرم ہو گئے ہیں۔ بھابھی جائیں، ہاتھ منہ صابن سے اچھی طرح دھو کر آئیں، آپ کے پاس سے قیمے اور پیاز کے بھبکے اٹھ رہے ہیں۔ پارے شرمندہ ہو کر واش روم میں گھس گئی۔ نازیہ نے عادل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ کیسی رہی؟ بہت اعلیٰ۔ نازی، آخر آپا اپنے گھر کب جائیں گی؟ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ اب جو نئے پیر صاحب بقول آپا کے بہت پہنچے ہوئے ان کو ملے ہیں، ان کا تازہ حکم یہ ہے کہ سوا مہینہ وہ اپنی قیامگاہ تبدیل نہ کریں، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ پیر صاحب ان کے لیے چلہ کاٹ رہے ہیں، مگر کس لیے؟ آپا کے دشمنوں کی تعداد بہت ہے، ان سب کا کلا کما کرنا ہے۔ سوا مہینے بعد بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نیا حکم نامہ جاری ہو جائے۔ پچھلے مہینے انہوں نے کہا بدھ کے دن صبح جو سب سے پہلے تمہارے سامنے آئے گا وہ تمہارا دشمن نمبر 1 ہوگا۔ بوا نصیباً کھانا پکانے کا پوچھنے آئیں، بس مجرم ٹھہرائی گئیں۔ نکال باہر کیا۔ پارے منہ ہاتھ دھو کر آئی، فکر مند چہرہ، پریشان آنکھیں، بجھا بجھا سا وجود، بیمار بیمار سی، رنگ بھی جھلس گیا تھا۔ کیا یہ وہی پارے ہے جو دلہن بنی اس کے سامنے آئی تھی؟ دمکتا چہرہ، مہکتا وجود۔ نازی، پارے کو کیا ہوا ہے؟ کھانا وانا نہیں ملتا کیا؟ پارے نظر چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نازی بولی، بتاؤں کھانے میں کیا ملتا ہے؟ آپا کی ڈانٹ کی سویٹ ڈش، اعتراضات کی سلاد، گھورتی آنکھوں اور پیر صاحب کی دھمکیوں سے لبریز کھانا۔ بھائی بھابھی خوف زدہ رہتی ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ باہر سے آپا کی چنگھاڑ سنائی دی۔ پارے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جاؤں؟ ابھی کھانا بنانا ہے۔ بالکل نہیں، عادل نے پارے کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ نازی، آپا سے کہو شبدیگ وہ خود بنا لیں، پارے خراب کر دے گی، میں تھکا ہوا ہوں، اب یہ میری خدمت کرے گی، جاؤ۔ نازیہ برتن اٹھا کر پارے کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ہنستی ہوئی دروازہ باہر سے بند کر گئی۔ پارے مزید پریشان ہوئی۔ عادل نے اسے قریب کیا۔ ہاں جی، اب آپ بتائیے، معاملہ کیا ہے؟ طبیعت ناساز ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی تو خسارے میں رہو گی، جو بھی دل میں ہے بتا دو۔ مگر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جواب کیا دیتی؟ دماغ تو شبدیگ میں الجھا ہوا تھا۔ بغیر پسا قیمہ سل پر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ آپا قیامت ڈھا دیں گی، مگر عادل نے اسے باہر نکلنے نہیں دیا۔ اپنی باتیں کرتا رہا، اپنی تنہائی، کھانے پینے کی تکلیف، اس کے پاس موضوعات کی کمی نہ تھی۔ رات ہونے لگی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ عادل نے پھر ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ تمہیں میرے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں؟ کیسی شریک حیات ہو؟ آپ کے ان مسائل سے میرا کیا تعلق؟ وہ چڑ گئی۔ نہ ہی میں قصوروار ہوں، میں نے کب کہا تم قصوروار ہو؟ مگر تعلق تو ہے، آخر میں تمہارا مجازی خدا ہوں، میرے ہر مسئلے میں تم بندھی ہوئی ہو، اور تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ تمہیں بھی اپنا دکھ پریشانی مجھ سے شیئر کرنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اداس تبسم۔ آپ میرے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں؟ یہاں اس طرح روک کر ہونٹ چبانے لگی۔ اچھا چلو، میری خاطر ان مشکلوں کو بھی برداشت کر لو۔ نازی نے باہر کھانے کے لیے بلایا۔ عادل نے کہا یہیں لے آؤ، میرا موڈ نہیں ہے باہر نکلنے کا۔ پارے مگر دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ بند دروازہ باہر سے نازی نے کہا، اچھا بھابھی کا بھی لے آتی ہوں، آپ آرام کریں۔ نازی پلیز، بھابھی بکری نہ بنے، آج کے دن آپ شیر ہیں، ضرور ہی کچن میں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، کہہ کر چلی گئی۔ پارے وہیں کھڑی رہی۔ عادل نے کہکا لگایا۔ نازی کھانا لائی تو عادل نے حیرت سے کہا، ارے بھائی، وہ مشہور و معروف شبدیگ کیا رات بھر پکنے کے لیے رکھی ہے؟ یہ تو قیمہ ہے۔ ہاں، آپا نے کہا کون پکائے شبدیگ، قیمہ ہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھلا کب محنت طلب کام کیا ہے؟ بھابھی سے پکوانے کا مطلب تھا پک بھی جائے اور اعتراض کرنے کے موقع بھی ملیں، وہ کہیں گنجائش چھوڑنے کے حق میں نہیں۔ بھابھی شکر کریں امتحان سے بچ گئیں، بچ گئی یا اور پھنس گئی۔
وہ ہڑبڑائی، تینوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ پارے ہاتھ دھونے کے لیے چلی گئی تو نازی نے چپکے سے کہا، بھائی آپا کو تاکید کر دیں اپنے پیر صاحب کے تعویذوں سے بھابھی کو نہ آزمائیں، پتہ نہیں وہ کیا 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 کرتی رہتی ہیں، بھابھی کے لیے تعویذ لاتی ہیں جو میں کیاری میں دبا دیتی ہوں۔ وہ فکر مند تھی۔ عادل بھی سوچ میں گم ہو گیا۔ آپا کمزور عقیدے کی خاتون تھی، خاندان میں مشہور ہو گئی تھی، اب تو لوگ ملنے بھی نہیں آتے تھے کہ نہ جانے ماریا کیا جادو کر دے۔ ایک بار مختار چچا نے بھی اپنا ایک سوٹ کیس ان کے گھر رکھوایا تھا، بطور امانت وہ لینے آئے تو اندر سے خالی تھا۔ حجت کرنے لگے۔ آپا نے کہا، ہمیں کیا پتا، آپ نے بھرا ہوا رکھوایا تھا کہ خالی؟ مختار چچا بھنا کر بولے، خالی سوٹ کیس مجھے کاٹ رہا تھا جو میں ادھر رکھ گیا۔ یہ کہو اپنے پیر کو نذرانہ دینے کے لیے مفت کا مال مل گیا، کوئی پیر مفت میں کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد ابراہیم چچا کا واقعہ ہوا۔ آپا نے اماں کی بھی زبان بند کی ہوئی تھی، وہ کچھ کہتی نہ تھیں اور جب بولتی تھیں وہ آپا کی حمایت میں۔ عادل بھاری دل کے ساتھ رخصت ہوا۔ آپا سے کہہ دیا، اگر آپ نے اپنے پیروں کے تعویذ پارے پر آزمائے تو یاد رکھیے گا میں بہت برا سلوک کروں گا۔ واپسی خاصی دل شکن تھی، گھر ویران، تنہائی، یادیں، پھر دوسرے گھر کی تلاش، کسی پوشن کی جہاں کوئی فیملی رہائش پذیر ہو، پارے کو تنہائی کی اذیت نہ ہو، خالہ کے گھر کے قریب بھی ہو۔ ایک ایسا گھر مل ہی گیا جہاں دو میاں بیوی رہتے تھے، آدھا مکان کرائے پر دینا چاہتے تھے۔ انہیں بھی بڑھاپے میں ایک جوان فیملی درکار تھی جو وقت پر ان کے کام آئے۔ عادل نے خالہ کو گھر دکھایا، خاتون خانہ سے مل کر خالہ مطمئن ہو گئیں۔ صاحب خانہ بھی معقول تھے، مگر کرائے پہ دینے کے لیے گھر میں مرمت رنگ روغن ہو رہا تھا، اس لیے فی الحال صبر کرنا تھا۔ پہلی فرصت میں پنڈی جا پہنچا۔ پارے کی صحت مزید خراب، گھر کے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ اماں سے شکوہ کیا، اماں میں نے آپ کو بیٹی لا کر دی تھی، آپ نے اسے ملازمہ بنا لیا، یہ کوئی انصاف تو نہیں؟ آپا کی تیوری پر بل آ گئے۔ اماں نے ان کی ناگواری کے مطابق جواب دیا، مجھے بیٹیوں کی کمی تو نہیں تھی، دوسری بات یہ کہ جس لڑکی کا کوئی آگا پیچھا نہ ہو بہو کے نام پر چھوڑ گئے، میں اسے کیا مامتا دوں؟ مجھے تو یقین نہیں کہ اس کا کسی شریف فیملی سے تعلق بھی ہے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اماں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ ابا سے شکوہ کیا، وہ مجبور تھے، بولے، بیٹا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دن بدن کمزور ہو رہی ہے، پوچھتا ہوں تو بتاتی بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا ابا گھر کے معاملات سے لاتعلق ہی رہتے تھے، اختیار تو اماں کو تھا جو آپا کی معمول بنی ہوئی تھی، اور آپا شوہر گھر بچے ہوتے ہوئے میکے میں کیا پذیر تھیں، اور شوہر اور بچوں کو بھی شاید اب ان کی ضرورت نہ رہی تھی۔ ایک بار ان کے شوہر سے عادل ملا اور آپا کو لے جانے کا کہا تو وہ بولے، کیا فائدہ، زیادہ وقت تو وہ مزاروں پیروں کے آستانے پر گزارتی ہیں، گھر کو ٹائم دینے کی انہیں ضرورت نہیں، نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے جو ان کے خود ساختہ دشمنوں سے نجات پانے کے لیے پیروں کے حوالے کر دوں۔ زیور تو سارا پہلے ہی ٹھکانے لگا چکی، نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے، تو مختار چچا کا شک درست تھا، آپا سب کچھ پیروں کی نظر کرتی تھی۔ ابراہیم چچا کا سامان جلا نہ تھا، نہ جانے کیا چیز ڈال کر آگ لگا دی، یہ شک عامر نے ظاہر کیا۔ اب پارے کو دیکھ کر مزید افسوس ہوا، وہ عجیب سی چال چل رہی تھی، کھوئی کھوئی، جیسے اس کا کچھ گم ہو گیا ہو۔ بہت پوچھا مگر جواب میں خاموشی تھی، یہ اس کا خاص انداز تھا، کسی بھی اہم بات کو چھپانے کا۔ بار بار پوچھا، طرح طرح کے سوال کیے، مگر جیسے اس کی زبان پر مہر لگ چکی تھی۔ جسمانی طور پر بھی خاصی کمزور ہو رہی تھی، نکاہت چہرے سے ظاہر تھی۔ صبح اس نے پارے کو کمرے سے نکلنے نہ دیا، وہ ناشتہ بنانے کے لیے بے قرار تھی۔ سنو، جب تم نہیں تھی آپا یا نازی ناشتہ بنا لیتی تھی، بوا کھانا بناتی تھی، تم یہاں مہمان ہو، تم پر ہر کام کی ذمہ داری نہیں ہے، جب تک میں یہاں ہوں یہ ذمہ داری میری ہی ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ پھر مزید اضافہ کیا، میری مشکلیں نہ بڑھائیں، میں اپنی حیثیت جان گئی ہوں۔ وہ سمجھ گیا آپا نے ہی الٹا سیدھا کچھ کہا ہوگا، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، تو کیا حیثیت ہے آپ کی؟ بظاہر خوش دلی سے پوچھا تھا۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے بولی، جو آپ سمجھیں، لیکن سب کی رائے الگ ہوتی ہے۔ ناشتے کے لیے نازیہ بلانے آئی، سب کے ساتھ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا ارم کی تیز نظریں پارے پر جمی ہوئی تھیں، اور پارے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے چائے پی رہی تھی۔ اس نے بمشکل ایک توس کھایا تھا، پھر برتن اٹھانے میں نازیہ کی مدد کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر عادل نے اعلان کیا، میں پارے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ پارے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ لو، میاں صاحب کے آتے ہی ڈرامے شروع، آپا نے تیکھے لہجے میں کہا، اور یوں حیران ہو کر دیکھ رہی ہے جیسے عادل نے کوئی انہونی بات کی ہو۔ ارے ہم کیا جانتے نہیں، چلتر بازیاں۔ وہ بناوٹی ہنسی ہنس رہی تھی۔ نازی چڑ گئی، آپا آپ کی نظر کمزور ہے، شاید یہ حالت ہو گئی ہے بھابھی کی، چلتے میں لڑکھڑاتی ہیں، کب سے اماں سے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں۔ شکر کریں بھائی نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔
پھر وہ پارے کو اشارہ کرتی باہر چلی گئی۔ پارے اس کے ساتھ تھی۔ عادل کچن میں جا کر نازیہ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پارے سے کہا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، سجیلا ابھی فارغ ہوگی۔ یہاں تک میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔